شتنة غنڈا مشکل میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. گھر میں غنڈہ گردی کرتا ہے, ماں باپ کے سامنے ماں باپ پہ غنڈہ گردی کرتا ہے, تب یا مطلب الگ نکالتے ہیں یا اپنے حساب سے کہیں اور جوڑ کے پھر ان کو وائرل کر. میر سلیم خان کو کہنا چاہتا ہوں, اور کس کو کہنا, وہ ماحول نہیں رہا 2020 والا, 2015 والا, 16 والا نہیں رہا. کن کن لوگوں کو انہوں نے اپنے مسائل میں کھڑا پایا ان کو بہتر پتا ہے. ریحان شاہ کو موقع ملتا ہے, ظہور کریم بھی آئے گا اس کے ساتھ, رحمت بھی کھڑا ہوگا. کن کن القابات سے وہ کمنٹس میں نوازا جاتا ہے, ذرا دیکھیں. انشاءاللہ ہم ان کو اس میں نا سخت امتحان میں ڈال دیں گے. السلام علیکم. حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں سلیم برچا. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک ایسے شخصیت کو جنہوں نے سال 2020 کے الیکشنز میں ایک منفرد انداز میں اپنے الیکشن کا آغاز کیا, جہاں پہ دیگر امیدوار, دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنے لگژری گاڑیوں کے ساتھ اپنے الیکشنز کے کمپین میں مصروف تھے. وہاں پہ سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنے الیکشن کا آغاز کیا. ناظرین, ماحول دوست پیغام دینے کے لیے الیکشنز کے بعد انہوں نے اپنے لگائے ہوئے پوسٹر اور بینرز اٹھانے شروع کیے, جس کے بعد سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کا زینت بنے. ہم اپنے اس پروگرام میں رحمت علی کو, جو آزاد امیدوار GBLA 6 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. جی بتائیے گا کہ اس مرتبہ ہونے والے الیکشنز میں آپ کوئی نئے پیغام, نئے میسج کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ہنزا نیوز ان کی ٹیم, آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات رکھیں یہاں پہ. تو یقیناً چونکہ 2020 میں ہم الیکشن میں آئے تھے تو ہم سوچ سمجھ کے آئے تھے, اور ہم نے کوشش کی ہم ایک پیغام دے دیں کہ سابق ادوار کی طرح 3 الیکشن لڑے, 2 بھاگ گئے, ایک وہ بھی کچھ کر نہیں پایا. تو اس بار 2020 سے ابھی 25 تک ہم نے بھرپور اپوزیشن کی, بھرپور عوام کا ساتھ دیا, کوشش کی کہ عوام کی ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سامنے لاتے رہیں. اس بار پھر ہمارا کردار ذرا ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ الحمدللہ ایک فیم بھی ملا ہے, کچھ ووٹرز بھی ملے ہیں اس ڈیورنگ دیز 5 ایئرس. تو ہم نے کمپین بھی کی ہے. اب دیکھیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کمپین ابھی یہ 10 دنوں میں 1 مہینے کی کہانی نہیں ہوتی ہے. کمپین آپ نے ان 5 سالوں میں کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں کمپین کیا, لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے, ہم مسائل میں کھڑے رہے ہیں, ان سے جڑے رہے ہیں. تو ابھی ہم صرف جسٹ لوگوں کو ہم نے جا کے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم بس الیکشن میں آئے ہیں. ہاں, ہماری حاضری رہی ہے ان کے سامنے, ان کے مسائل میں, ان کے معاملات میں, تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے. اب ہم ان سے زبردستی ووٹ تو نہیں لے سکتے انشاءاللہ. سوشل میڈیا سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ آنے والے الیکشنز میں ایک نئے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ڈیفینیٹلی, یقیناً یہ جو موسمی پرندے آتے ہیں اور اچانک نمودار ہوتے ہیں, اچانک سیاستدان آتے ہیں, تو یقیناً ہم ان کو بالکل موقع نہیں دیں گے. ہمارے سیاسی ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ, ہم سب, میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا, ہم اب ان کے خلاف, یا ان کے خلاف بھی نہ کہیں, ان کو موقع نہ دینے کے لیے, خلاف ایک برا لفظ ہے, تو ان کو موقع نہیں دینے کے لیے ہم اپنا ایک بہترین اتحاد سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور اب ایک ٹکٹ تو ایشو ہو چکا ہے, اب ایک دوسرے ٹکٹ کا انتظار ہے. وہ جیسے ہی کنفرم ہو جاتا ہے پھر ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اور وہ سابقہ ادوار میں جتنے بھی یہ اتحاد سامنے آئے ہیں, ان ادوار میں ماحول بالکل مختلف تھا, اور اس الیکشن میں ہمارے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے, ایک شاندار ہمارے لیے ماحول بھی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹکٹس کی کنفرمیشن کے بعد آپ آئیں گے سامنے, اپنے لائحہ عمل لائیں گے. آیا اس میں آپ کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے وابستہ جو کارکن ہیں, جو رہنما رہے ہیں, وہ بھی شامل ہیں, یا پھر آپ اکیلے کا یہ ایک مشن ہے, یا پھر آپ نے ایک اکیلے میں سوچا ہے کہ ہم سب کو ملا کے ایک اتحاد بنا کے چلیں گے؟ یقیناً ہم جب آئے تھے الیکشن کا, ہم نے اس میں پارٹیسپیشن کا ہم نے ارادہ رکھا,
تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ بنے، چونکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ آگے کچھ ماحول اور بن رہا ہے۔ جو عوامی جو ہمارے ساتھی تھے ان پارٹیز کے، مین سٹریم پارٹیز کے، جو ذمہ داران کہیں یا فرنٹ لیڈ پہ جن کا ٹکٹ کا حق بنتا تھا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو، چونکہ ہنزا کے ایشوز میں، ہنزا کے معاملات میں ہم نے جٹ کے کام کیا۔ اب پھر ہنزا میں چند ہم سیاسی ساتھی ہیں، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کریں، ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں تو کون ہماری طرف دیکھے؟ تو ہم نے ایک فیملی کی طرح ہم نے جٹ کے کیمپین کی ہے، جٹ کے سیاسی معاملات میں ہم ساتھی ایک ساتھ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اور اس کے علاوہ اگر ہم مطلب الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں تو یہ جو موسمی پرندے آتے ہیں نا، یہ شتن ٹنگونڈے، یہ کچن کے گنڈے، تو ان کو موقع ملتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، فی الحال ذرا پارٹی کو رکھیں، ادھر ذرا ہم کسی اتحاد کی طرف جائیں۔ خدا نخواستہ ہمارے جو سیاسی ساتھی ہیں ان کو کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو ان کو جوڑ کے ہم کسی رزلٹ کی طرف آگے ان کو لے کے چلیں۔ ماضی میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے اور سرگرم کارکن رہے، کیا وجہ بنی کہ سال 2020 کے الیکشنز اور ابھی آئندہ آنے والے الیکشنز میں آپ آزاد حیثیت کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں اور اس دوران آپ نے اپنی ایفیلیشن کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں دکھائی ہے؟ 2020 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ آفر کی تھی، لیکن اس وقت چونکہ جب 2016 کے بائی الیکشن تھے اس میں ہم حفیظ صاحب کے، جب میں نون لیگ کا حصہ تھا، حفیظ صاحب کے اس گروپ کا حصہ تھے۔ ایک گروپ تھا میر سلیم خان کا اور ایک گروپ تھا حفیظ صاحب کا۔ حفیظ صاحب نے کسی اور محترم کو ٹکٹ دینے کا ارادہ کیا تو سلیم خان کو کہیں اور سے ٹکٹ مل گیا، تو اس وجہ سے حفیظ صاحب کے اس گروپ میں ہونے کی وجہ سے وہاں چونکہ میں ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری تھا، دیور سے لگایا گیا، ہماری نہ سنی گئی نہ ہمیں بلایا گیا۔ تو اس معاملے پہ میں نام نہیں لوں گا، نام ظاہر نہیں کروں گا، وہ جو اس وقت کے ہمارے ذمہ داران تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، جو ہمارے ممبران تھے اسمبلی کے، ان کے ساتھ کچھ تلخیاں، سخت تلخیاں ہوئیں، اور ان تلخیوں کی اس بنا پہ میں نے 2020 میں نون لیگ کا الیکشن وہ اپنا یہ ٹکٹ نہیں لیا، نہیں لے کے پھر میں نے سوچا کہ نہیں، آزاد بندہ کچھ کر سکتا ہے، وہ الیکشن جیت سکتا ہے۔ تو آپ کا انداز ایک جذباتی رہا ہے جو کہ عوام میں نہایت مقبول ہے، ایسے میں آپ کے بیانات بعض اوقات ٹرول کر جاتے ہیں یا پھر وہ ٹرینڈنگ بن جاتے ہیں، اس چیز کو آپ کیسے مطلب ہینڈل کرتے ہیں؟ ایکچولی لوگ نا، میں ایگزامپلز دیتا ہوں، دیسی ایگزامپل، جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ بعد میں شتن ٹونگونڈا، وہ ایک ہے بندہ ادھر، اس کو کہتا ہوں جو گھر میں غنڈہ گردی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے ماں باپ پہ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ تو میں دیسی جو مثالیں ہیں وہ دے کے بات اس حساب سے کرتا ہوں، لوگ اس کا یا مطلب الگ نکالتے ہیں یا اپنے حساب سے کہیں اور جوڑ کے پھر ان کو وائرل کرتے ہیں، تو یہ ہم خوشی کی بات ہے، ہماری باتیں لوگ پسند کرتے ہیں، وہ وائرل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ورڈ 2 مرتبہ آپ نے یوز کی، گو کہ یہ بریشس کی لینگویج کا ورڈ ہے، ہمارے ناظرین کو سمجھ میں نہ آئے، شتن ٹمغنڈا آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا یار اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا، وہ شتن کہتے ہیں مشاس کی، بروشس کی میں، وہ جہاں یہ چولہا ہم لگاتے ہیں نا بخاری، وہ اس ایریا کو شتن یعنی کچن، شتن ٹنگونڈا یعنی کچن کا غنڈہ، میں میر سلیم خان کو کہنا چاہتا ہوں۔ اور کس کو؟ وہ گھر پہ غنڈہ گردی کرتا ہے، باہر جا کے وہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ وہ پریویس الیکشن میں جب الیکشن لڑ کے آیا تھا اسمبلی میں، اچھی طرح سے وہ اپنی انٹروڈکشن نہیں کر پایا، اور پھر عوام کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں نا، ہماری ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ محترم جو ابھی ٹکٹ کے لیے بھاگ بھاگ کے وہ پتہ نہیں کیا منتیں ترلے لے کے ادھر ان کے پاس گیا ہے، ادھر عوام ادھر ہے میرے بھائی، آپ کم از کم شمشال کا اپنا اس کا چپور سنگ کا ایونٹ ہوا، اچھا حسن آباد میں تباہی مچ گئی،
अच्छा दीगर बहुत सारे इवेंट्स हुए, इनकी शक्ल कहीं नहीं देखी, चले इनको कंसेशन दे दिया हमने, रिलैक्सेशन दे दी कि ये आए नहीं यार, कहीं जाके कहीं स्टेटमेंट, कोई वीडियो बयान, यार नथिंग। और 5 साल बाद मुंह उठा के आ जाओ तो, और इनका एक प्लान मैं आपको हैरान कर दूंगा, बता दूंगा। 10 साल बाद एक बार बारी लेते हैं, ये एक बार बारी लेके उस 5 साल में उधम मचाते हैं, ये अगले 10 साल के लिए रिलैक्स रहने का अपने लिए वो माहौल तैयार करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो इतिहादी, जो आपने इशारों में आपने बताया, इतिहादी और आप शुरू से पब्लिक इश्यूज पे, छोटा हो बड़ा हो, आप बोलते रहे। तो अब ये पैराशूटर्स जो बार बार सोशल मीडिया पे जितने भी सियासी लीडर्स हैं उनकी तरफ से हम सुनते आए हैं, पैराशूटर्स कहा जाता है इनको, तो इनके साथ इलेक्शन लड़ना आप लोगों के लिए चैलेंज साबित होगा? नहीं नहीं, किस बात का चैलेंज? नो, कोई चैलेंज नहीं है, ये हमारे लिए कौन सा चैलेंज? ये तो अब देखो ना, वो माहौल नहीं रहा 2020 वाला, 2015 वाला, 16 वाला नहीं रहा। अब लोग समझ रहे हैं सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, किन किन लोगों को उन्होंने अपने मसाइल में खड़ा पाया उनको बेहतर पता है, लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ना, सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि जो इधर से मुंह उठा के लोग अचानक से नमोदार होते हैं, उनको किन किन अलकाबात से वो कमेंट्स में नवाजा जाता है, जरा देखें। इंशाल्लाह हम इनको उसमें ना सख्त इम्तिहान में डाल देंगे इस बार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोजीशन आप क्या देखते हैं, आपकी नजर में क्या है? इंतहाई मुश्किल में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने जो ज़हूर करीम साहब हैं, चूंकि हम जुड़े हुए हैं, हमने तय भी कर रखा है कि जो हम ग्राउंड पे सियासी साथी हैं उनमें से किसी एक को मौका मिला, मसलन रेहान शाह को मौका मिलता है, ज़हूर करीम भी आएगा उसके साथ, रहमत भी खड़ा होगा। ज़हूर करीम को तो मौका नहीं मिला ना, अगर उसको मिलता, रेहान शाह को मिलता, ये भी उधर चला जाता। हम सब साथी इंक्लूड तमाम वहाँ जो हमारे उस वक्त के इन सरगर्मियों में हमारे जितने भी साथी इन्वॉल्व रहे हैं, हम सब ने उस तरफ मुड़ के जाना था। अभी का टिकट देख रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुंजा ने जो नाम तजवीज़ किए हैं, जिन नामों को उन्होंने आगे भेजा, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां से उन अवामी बंदून से बाहर निकल जाती है तो हम तो मजीद आज़ाद हैं, हम इतने मजबूत हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं कि जी उसको मिले, सलीम खान को टिकट मिले, हम मजीद मजबूत हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों आपको और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रेहान शाह को जिला नगर के हुदूद में शनिस बैरियर से आप लोगों को रोका गया और उसके बाद आपको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, इसकी वजह क्या थी? सिंपल इसकी वजह ये जो हुंजा में एक एहतजाज, जो ये एहसान साहब के लिए जो एक एहतजाज, उसकी रहाई के लिए उनके फैमिलीज ने एक एहतजाज का ऐलान किया था, और वो एहतजाज ले जाके वो धरने में बदल गई। तो वहाँ उस रात, बल्कि मॉर्निंग, सुबह उन पे रेड हुआ और 3 साथियों को वहां से, हमारे साथियों को वहां से उठाया गया। तो हम, एक तो ये था कि उसी दिन डीसी ऑफिस से हमें कॉल आई थी तमाम कैंडिडेट्स को कि वहाँ जो इलेक्शंस के रूल्स वगैरह व्हाटएवर जो भी था, डीसी साहब ने वहाँ कोई मीटिंग बुलाई थी। मैं और रेहान शाह साहब, बाई चांस रेहान शाह साहब भी गिलगित में थे, मैं भी था, हम वहां से साथ चल पड़े। वो चेक पोस्ट वालों ने हम हैरान हो गए भाई, 2 डीएसपीज और 6-7 वो नौजवान वो गन ताने बैठे थे। तो हमने सोचा कोई ये वीआईपी कोई मूवमेंट होगा, तो हमें रोका गया। जी हाँ जी, आपको ले जाने से आगे आपको नहीं जाने दिया जा रहा, तो आगे से ऑर्डर्स है। हमने कहा यार वजह क्या है? उन्होंने बिला वजह बताए, इधर ले आए और कुछ टाइम हमें रखा। फिर हमें लगता है कि वहाँ क्योंकि हमारे कुछ पे एफआईआर्स हैं, 12 बंदूक पे एफआईआर्स हैं और 3 को वहाँ से उठाया गया था। हालांकि देखें, गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें किस किस तरह के जराइम होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये रेड्स होने चाहिए, मेरे ख्याल में उनमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है।
اور جہاں پرامن لوگ صرف احتجاج کرنے، لیکن ہاں ہم یہ ضرور میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہنزا میں اور بلکہ پرٹیکولرلی گلگت بلتستان میں یہ احتجاجات کو تھوڑا روکنا اس لیے چاہیے کہ ہز ہائنس تشریف لائے رہے، اور یقیناً بینگ اسماعیلی پتہ نہیں ہم اس کو شاید نارمل لے رہے ہیں، کیونکہ ہنزا میں احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر وہ جیسے بھی ہوا، اس کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہم سارے سیاسی ساتھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا، ہمیں بتایا جاتا، ہم جا کے ہم ان کو سمجھاتے کہ بھائی آگے یہ تشریف آوری ہے، آپ یہ کس طرف جا رہے ہو، فی الحال اس کو چھوڑو، تشریف آوری کے بعد، دیداری کے بعد ہم اس طرف یا ایسے کسی اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کے کسی معاملے کی طرف ہم جائیں، ہم سمجھا بھی سکتے تھے، ہم سے کسی نے رابطہ کیا نہیں۔ تو مین وائل وہ معاملہ ہوا۔ خیر اب انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بینگ پولیٹیکل فرنٹ لائن پہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوگا، مینیج ہوگا، بہتر ہوگا، اور وہ دیداری میں بھی چلے جائیں گے۔ یہ ایک آپ کہیں کہ انتظامی غفلت تھی، حالانکہ پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، یہ انتظامی غفلت تھی۔ آزاد حیثیت میں آپ پاکستان کے وفاقی پارٹیوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، اور جیت جانے کے بعد اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو ترجیح دیں گے، کس میں شمولیت اختیار کریں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یقیناً میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا بہت لازمی ہے۔ میں ہنزا کے نوجوانوں کو یہ میسج بھی دوں گا کہ جو بھی جتنے بھی پارٹیز ہیں، ایون ہم کہتے ہیں نا کہ یہ JUI اور جماعت اسلامی وغیرہ، کیونکہ ان کی ایگزسٹنس وہاں نہیں ہے، تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان پارٹیز کا حصہ بھی بنیں، تمام پارٹیز کا۔ پارٹی کوئی تماشا مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ڈیولپمنٹ لے بھی لیتے ہیں تو پارٹیز سے لیتے ہیں، اور ہماری دیکھیں ہنزا میں پولیٹیکل سوچ کا کہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پولیٹیکل پارٹیز کا پاس میں آپ دیکھیں نا، ہم ایکٹیویزم میں رہی نہیں، اور ہم ان کو کوستے رہے وفاقی پارٹیز کو کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کا حصہ بنے، آپ نے اپنا ڈیولپمنٹ ان سے لیا۔ مجھے بتا دیں نا، پاسٹ میں مطلب پارٹیز کے بیس پہ الیکشن جب سٹارٹ ہونے لگے تو 8-10 بندے ان کے ساتھ پارٹی بیس پہ آ گئے، الیکشن جیتے، باقی سارے بھاگے، اور 3-4 ٹھیکیدار اس ممبر کے گرد اپنے ٹھیکوں کے لیے چکر لگاتے رہے۔ باقی دیگر وہ جو تنظیمی جن کی ذمہ داری بنتی ہے ڈیولپمنٹ لینے کی، وہ غائب رہے۔ اب انشاءاللہ اب بات یہ ہے کہ نوجوان سمجھ چکے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنے ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کس پارٹی کا حصہ بنیں گے، وہ خیر وہ وقت بتا دے گا۔ جو پاور میں آئے گا، جو گورنمنٹ بنائے گا، ڈیفینیٹلی اسی کا حصہ بنیں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی کے سپورٹ کے بغیر آپ کیسے جیت رہے ہیں، تو ہمارے پاس پارٹیز ہے نا، وہ پارٹیز نے جن کو نظر انداز کیا ہے، جن کے ساتھ لوگ ہیں، ہم انہی کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ وہ اتحاد بنا رہے ہیں۔ تو وہ دیگر جو ٹکٹس پہ آئے ہیں وہ کاغذ ہے نا، ٹکٹ کاغذ ہوتا ہے، وہ جیتنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ جیتنے کی گارنٹی ہے عوام، وہ عوام ووٹ ہمیں دے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ نے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام، ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔